अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकatuh। 15 साल से मेरी सास चरपाई पर पड़ी थी। मुझे अपनी नौकरानी बना रखा था। उनकी खिदमत कर कर के अब मैं थक गई थी। एक दिन मैंने हमसाई के कहने पर उनको एक गोली दे दी और वो इस दुनिया से चली गई। सबके सामने मैं भी रोती रही, लेकिन जब बिस्तर उठाया तो नीचे ऐसी चीज पड़ी थी कि देखकर जान निकल गई। फौरन कब्रिस्तान की तरफ भागी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उनके बिस्तर के नीचे 8 करोड़। मैं गजल हूँ, और जब मैं अपने माजी के दरीचे खोलकर देखती हूँ तो यूं महसूस होता है जैसे मेरी जिंदगी की हर खुशी एक ऐसे इम्तिहान के दरवाजे तक ले जा रही थी जिसका मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था। क्योंकि लोग मेरी खूबसूरती की मिसालें दिया करते थे। जहां भी जाती हर कोई यही कहता कि ऐसी हसीन लड़की किस्मत वालों को मिलती है। मगर मुझे क्या मालूम था कि एक दिन यही खूबसूरती मेरी सास की गंदगी साफ करते हुए आईने में खुद मुझे पहचानने से भी इनकार कर देगी, और मेरी जवानी खिदमत के इस सफर में गुजर जाएगी जिसका इख्तिताम मुझे कहीं दिखाई नहीं देता था। शादी के बाद जब मैं पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर दाखिल हुई तो हर तरफ नई जिंदगी की खुशबू महसूस होती थी। घर बड़ा था, सहन कुशादा था। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी हुई थीं। हर कमरे में अलग खामोशी बसी हुई थी। मगर इस खामोशी के पीछे एक सख्त मिजाज औरत की आवाज हर वक्त गूंजती रहती थी। वो मेरी सास थी, जिसने शादी के सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मुझे ये एहसास दिला दिया था कि इस घर में मेरी कोई हैसियत नहीं है। वो बार बार एक ही बात दोहराती कि ये घर मेरा है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं खामोश रहती थी, क्योंकि मेरे दिल में ये ख्याल था कि अक्सर सासें शुरू में ऐसी ही होती हैं। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर मेरा शोहर मुझसे बेहद मोहब्बत करता था। उसकी मोहब्बत मेरे हर दुख पर मरहम रख देती थी। इसीलिए मैंने खुद को समझाया कि अगर शोहर अच्छा हो तो बाकी रिश्तों की सख्तियां भी बर्दाश्त की जा सकती हैं। और इसी सोच के साथ मैंने अपनी नई जिंदगी का आगाज कर दिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते शादी को 6 महीने गुजर गए। एक दिन सुबह का वक्त था। घर के अंदर मामूल के काम हो रहे थे कि अचानक बाथरूम की तरफ से जोरदार आवाज आई। हम सब घबराकर वहां दौड़े तो मेरी सास फर्श पर गिरी हुई थी, दर्द से चीख रही थी। उनके चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां मुआयने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनके कूल्हे की हड्डी टूट चुकी है और ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर असल इम्तिहान उसके बाद शुरू हुआ। डॉक्टर बार बार यही समझाते रहे कि अगर आपने हिम्मत करके चलना फिरना शुरू ना किया तो हड्डी दोबारा सही तरीके से काम नहीं करेगी। आपको दर्द जरूर होगा, मगर यही दर्द बर्दाश्त करना इलाज का हिस्सा है। अगर आपने बिस्तर नहीं छोड़ा तो बाद में हमेशा के लिए चलने से महरूम हो सकती हैं। मगर मेरी सास हर बार एक ही जवाब देती। दर्द से उनका मिजाज पहले ही बहुत खराब हो चुका था। दवाइयां उन्हें हर वक्त चिड़चिड़ा रखती थी। जब भी मैं या मेरा शौहर उन्हें सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करते, वो गुस्से से चीख पड़ती और कहती, दफा हो जाओ, मैंने ये सब नहीं करना, मुझे छोड़ दो। चंद हफ्तों के अंदर वही हुआ जिसका डॉक्टर ने डर जाहिर किया था। हड्डी अपनी गलत हालत में जुड़ गई और वो हमेशा के लिए बिस्तर तक महदूद हो गई। उस दिन मैंने पहली बार अपने दिल में ये एहसास पैदा होते देखा कि शायद अब मेरी पूरी जिंदगी उन्हीं की खिदमत करते हुए गुजरने वाली है, क्योंकि घर में उनकी देखभाल करने वाला मेरे सिवा कोई भी नहीं था। उसके बाद मेरा हर दिन तकरीबन एक जैसा होता। सुबह सूरज निकलने से पहले मेरी आंख खुल जाती। मैं उनके कमरे में जाती, उनकी सफाई करती, उन्हें नहलाती, कपड़े बदलती, दवाइयाँ देती, खाना खिलाती, बिस्तर दुरुस्त करती, फिर घर के बाकी सारे काम भी निपटाती। फिर शाम हो जाती तो फिर वही खिदमत का सिलसिला शुरू हो जाता। कभी कभी थकन मेरे जिस्म के हर हिस्से में उतर आती, मगर मैंने कभी जुबान से शिकायत का एक लफ्ज भी नहीं निकाला। रिश्तेदार कभी कभार मिजाज पुरसी के लिए आते, उनकी नजरें मुझ पर पड़ती, फिर मेरी सास पर वो हैरत से कहते,
वाकई तुम बहुत हिम्मत वाली लड़की हो। इस औरत ने तो एक ज़माने में अपने शोहर का जीना हराम कर रखा था। पूरे घर पर हुकूमत करती थी, हर चीज़ में कंजूसी करती थी, किसी पर रहम नहीं करती थी। शायद इसीलिए आज इस हाल में है। मैं उनकी कोई बात ना सुनती, ना जवाब देती, ना चेहरे पर किसी किस्म का तासुर आने देती, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ नहीं रहना था। मुझे तो अपनी सास के साथ इसी घर में जिंदगी गुजारनी थी। और ये भी मैं अच्छी तरह जानती थी कि जो लोग दूसरों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो खुद भी कोई फरिश्ते नहीं होते। यूं ही दिन महीनों में बदलते जा रहे थे, मगर इस सारे सफर में अगर कोई चीज मुझे टूटने से बचाए हुए थी, तो वो मेरे शोहर की मोहब्बत थी। उसे मालूम था कि मैं उसकी माँ की खिदमत सिर्फ फर्ज समझ कर नहीं, बल्कि पूरे दिल से कर रही हूँ। और अगर मैं एक दिन भी इनकार कर दूं, तो वो मुझे मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रहे। कभी शाम को घर आते हुए मेरे लिए ताज़ा फूलों का गजरा ले आता, कभी मेरे पसंदीदा बर्गर ले आता, कभी पिज़्ज़ा ले आ जाता। और जब रात गहरी हो जाती, सारा घर खामोश हो जाता, मेरी सास सो जाती, तो वो मेरे पास बैठ जाता, मेरे थके हुए पाँव अपने हाथों में लेकर आहिस्ता आहिस्ता दबाता और कहता, गजल मुझे मालूम है तुम मेरे लिए जो कर रही हो उसका बदला मैं कभी नहीं दे सकता, मगर मैं वादा करता हूँ जब तक मेरी सांस चल रही है तो मैं कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। और उसकी यही चंद बातें मेरी सारी थकन को चंद लम्हों के लिए भुला देती थी। मेरी सास ने मुझे कभी भी अपनी बहू नहीं समझा था। उनके रवैये से हमेशा यही महसूस होता था जैसे मैं उस घर की नौकरानी हूँ, जिसका काम सिर्फ खिदमत करना है। वो कभी मोहब्बत से मेरा नाम लेकर नहीं बुलाती थी, ना कभी मेरे सर पर हाथ रखती, ना कभी मेरी थकन का एहसास करती। दवाइयाँ खाने के बाद तो उनका मिजाज पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया था। मामूली सी बात पर गुस्सा करना, हर वक्त ताने देना, हर काम में नुक्स निकालना उनकी आदत बन चुकी थी। अगर मैं पानी एक लम्हा देर से देती तो कहती तुमसे एक काम भी वक्त पर नहीं होता। अगर खाना जरा सा ठंडा हो जाता तो कहती तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। अगर मैं खामोश रहती तो कहती जुबान बंद करके खड़ी रहती हूँ। अगर जवाब देती तो कहती है मुझसे जबान लड़ाना भी शुरू कर दी है। मैं सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक उन्हीं के गिर्द घूमती रहती थी। उनकी सफाई करना, उन्हें नहलाना, कपड़े बदलवाना, दवाइयाँ देना, खाना खिलाना, बिस्तर साफ करना, हर थोड़ी देर बाद उन्हें करवट दिलवाना। फिर पूरे घर के काम अलग थे। कभी कभी यूं लगता था जैसे मेरी अपनी जिंदगी कहीं पीछे रह गई है और मैं सिर्फ किसी दूसरे इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए जिंदा हूँ। लोग कहते हैं बीमार इंसान की खिदमत करना बहुत बड़ी नेकी है, मगर जो शख्स दिन रात एक बीमार मरीज के साथ रहता है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद भी अंदर से बीमार होने लगता है। मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। जिस्म हर वक्त टूटा रहता था, दिमाग थका रहता था, मामूली सी बात पर मुझे भी गुस्सा आने लगा था। फिर फौरन खुद पर अफसोस होता कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, ये जिंदगी मुझे बदल रही थी। हमारी एक हमसाई थी जिसका नाम नजमा था, उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि वही एक ऐसी औरत थी जिसके सामने मैं अपने दिल की बात कर सकती थी। मैं तो कहीं आ जा भी नहीं सकती थी, इसलिए वही कभी कभी मेरे घर आ जाती थी, मेरे साथ बैठकर चाय पी लेती और मेरी बातें सुन लेती। एक दिन वो मेरे पास बैठी थी, मेरी सास हस्बे मामूल कमरे के अंदर लेटी हुई थी। नजमा ने मेरी तरफ देखा, फिर आह भर कर बोली, गजल, मैंने तो अपने सास ससुर से जान छुड़ा ली, तुम अभी तक बैठकर अपनी सास को पाल रही हो, आखिर कब तक कैसा चलेगा? मैंने थकी हुई आवाज में कहा, और करूं भी तो क्या करूं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। वो हल्का सा हंसकर बोली, तुम लोग अब तक बच्चे भी नहीं कर रहे। मैंने फौरन कहा, बच्चा पैदा कर लिया तो मेरे लिए ही नई मुसीबत बन जाएगा। आखिर मैं किसको संभालूंगी? बच्चे की ड्यूटी दूंगी या अपनी सास की? रात भर बच्चे के साथ जागूंगी, फिर सुबह उठकर सास की खिदमत करूंगी। ये सब एक इंसान से नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने यही सोचा है कि जो चल रहा है चलने दो। नजमा चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, गजल, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने कहा, नहीं, कहो। वो बोली, हमारे खानदान में भी एक औरत थी, उसकी सास भी इसी तरह बिस्तर पर पड़ गई थी। पूरे 15 साल वो चरपाई से नहीं उठी और इस बेचारी बहू की पूरी जवानी खिदमत करते करते गुजर गई। कहीं
तुम्हारी सास भी वैसा ही ना कर दे, फिर तुम क्या करोगी? उसकी बात सुनकर मेरे जिस्म में जैसे सर्द लहर दौड़ गई। मेरी नजरें बेख्तियार सास के कमरे की तरफ उठ गई। फिर दिल के अंदर अजीब सा खौफ पैदा हो गया। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या वाकई 15 साल? नजमा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, पूरे 15 साल। मैंने बेख्तियार दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और दिल ही दिल में सोचने लगी, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर वाकई ऐसा हो गया तो मेरी पूरी जिंदगी इसी चरपाई के गिर्द गुजर जाएगी। मेरी अपनी खुशियां, मेरे ख्वाब, मेरी ख्वाहिशें, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर फिर अगले ही लम्हे मेरे जहन में एक और सवाल आया कि अगर ऐसा हो भी गया तो मेरे पास और रास्ता क्या है? मेरा शौहर अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उसका कोई भाई नहीं था कि हम उन्हें उसके घर छोड़ आते। और मेरा शौहर अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता था। वो तो ये सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें किसी ओल्ड एज होम में छोड़ दिया जाए। वो हमेशा मुझे ज्यादा से ज्यादा खर्च देता था, मेरे लिए कपड़े लेकर आता, मेरी पसंद की चीजें खरीद देता, कभी मेरे हाथ में इजाफी पैसे रख देता और कहता, गजल, अपने लिए कुछ ले लेना, तुम खुश रहा करो। मगर मैं जानती थी वो अपनी तरफ से मेरी कुर्बानी का बदला देना चाहता था। शायद वो समझता था कि ज्यादा पैसे देकर मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। मगर ये हकीकत थी कि पैसे इंसान की थकन नहीं उतारते, पैसे रातों की नींद वापस नहीं लाते, पैसे जिस्म का दर्द खत्म नहीं करते, और ना ही वो किसी का जहनी बोझ हल्का कर सकते हैं, जो हर गुजरते दिन के साथ मेरे दिल पर बढ़ता ही जा रहा था। मेरे दिल में हमेशा एक उम्मीद जिंदा रहती थी कि शायद एक दिन सब कुछ बदल जाए। शायद मेरी सास दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो जाए। शायद डॉक्टर कोई ऐसा इलाज निकाल ले जिससे वो चलने फिरने लगे, या फिर किस्मत ही कोई ऐसा रास्ता बना दे जिससे मेरी जिंदगी दोबारा मेरी अपनी हो जाए। मगर वक्त जैसे मेरी हर उम्मीद को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहा था, क्योंकि हकीकत ये थी कि हालात बदलने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ पहले से ज्यादा मजबूत होते जा रहे थे। और मेरी सास का बिस्तर अब इस घर का मुस्तकिल हिस्सा बन चुका था। एक साल गुजरा, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल भी आ गया, मगर कुछ नहीं बदला। हर सुबह वैसी ही होती थी जैसी पिछले दिन थी। हर रात वैसी ही खत्म होती जैसे उससे पहले वाली रात खत्म हुई थी। मेरी जिंदगी में कोई नया मंजर नहीं आता था। सिर्फ एक ही चारपाई थी, एक ही कमरा था, एक ही खिदमत थी और एक ही थकन थी, जो हर गुजरते दिन के साथ मेरे वजूद पर मजीद भारी होती जा रही थी। मैंने महसूस करना शुरू कर दिया था कि मेरा शोहर भी जानबूझकर औलाद पैदा नहीं करना चाहता था। वो हर बार किसी न किसी बहाने से इस बात को टाल देता था, जैसे उसे डर हो कि अगर हमारे बच्चे आ गए तो उसकी माँ की खिदमत में फर्क आ जाएगा। एक रात जब वो मेरे पास बैठा हुआ था, मैंने हिम्मत करके उससे कहा, सुनो, एक बात कहूँ? उसने कहा, हाँ, कहो। मैंने कहा, क्यों ना हम अम्मी के लिए एक नौकरानी रख लें, वो उनकी देखभाल कर लिया करेगी और हम भी अपनी जिंदगी शुरू कर लेते हैं। अब शादी को कई साल हो गए हैं, हमें भी अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। मेरी बात खत्म होते ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। वो सख्त लहजे में बोला, गजल, मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी मेरी माँ है। औलाद बाद में भी हो जाएगी। न तुम्हारी उम्र निकल रही है और न मेरी। अभी जल्दी किस बात की है? मैंने आहिस्ता से कहा, मगर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। वो फौरन बोला, अम्मी का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। नौकरानी रखने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर तुम अम्मी और औलाद दोनों को संभाल सकती हो तो मुझे बताओ, फिर बच्चे भी कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर मैं चंद लम्हों तक खामोश उसे देखती रही, क्योंकि मुझे महसूस हुआ जैसे उसने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। वो मेरी मुश्किल को समझने के बजाय मेरे कंधों पर एक और जिम्मेदारी डालने की बात कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, यानी मेरी मुसीबत में इजाफा करने के लिए तो ये तैयार है, मगर मेरी जिंदगी आसान बनाने के लिए एक कदम भी नहीं उठाना चाहता। उस रात हमारे दरमियान पहली बार इस बात पर तल्ख झगड़ा हुआ, मगर आखिर में हमेशा की तरह मैं ही खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी उसकी सोच बदलने वाली नहीं थी। उसके बाद जब भी वो मेरे हाथ में पैसे रखता, पहले की तरह मुझे खुशी महसूस नहीं होती थी, बल्कि मेरे अंदर अजीब सा गुस्सा भर जाता था। पहले मैं समझती थी कि वो मेरी खुशी के लिए ये सब करता है, मगर अब मुझे लगने लगा था कि ये मोहब्बत नहीं थी, ये मेरी खामोशी खरीदने की कोशिश थी।
یہ پیسے میرے زخموں پر مرہم نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے رشوت تھے جن کے بدلے وہ چاہتا تھا کہ میں بغیر شکایت کیے اپنی ساری زندگی اسی طرح گزارتی رہوں۔ جب مجھے اپنے شوہر سے کسی بھی تبدیلی کی امید ختم ہوتی نہ ہوئی نظر آنے لگی اور میں یہ سمجھ گئی کہ وہ میری زندگی آسان بنانے کے لیے کچھ نہیں کرے گا، بلکہ چاہتا ہے کہ میں اسی طرح ساری عمر اپنی ساس کی خدمت کرتی رہوں، تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے بسی بھر گئی۔ مجھے یوں لگنے لگا جیسے میری عمر میری آنکھوں کے سامنے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی۔ اسی بے بسی میں ایک دن میں نے نجمہ کو فون کیا اور اس سے کہا، نجمہ اب تو ہی میری مدد کر، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اس نے پوری بات خاموشی سے سنی، پھر بولی، غزل فکر مت کر، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ چند دن بعد وہ میرے گھر آئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ اس نے آہستہ سے وہ لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا، یہ تعویذ ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ نے دیے ہیں، ان سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ میں اس وقت اس قدر بے بس ہو چکی تھی کہ ہر چیز کو آزمانا چاہتی تھی جس سے امید کی ذرا سے بھی کرن دکھائی دیتی، اس لیے میں نے وہ تعویذ رکھ لیا اور ویسے ہی استعمال کیے جیسے نجمہ نے مجھے بتایا تھا۔ مگر دن گزرتے گئے، ہفتے گزر گئے، لیکن میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ میری ساس اسی طرح بستر پر پڑی رہی، ان کا مزاج ویسا ہی سخت رہا، میری ذمہ داریاں بھی پہلے کی طرح میرے قدموں پر موجود رہیں اور میں پھر سے اسی حقیقت کے سامنے کھڑی ہو گئی جہاں سے چلی تھی۔ دوسری طرف مجھے ان دنوں ایک ایسی بات کا بالکل علم نہیں تھا جو میرے شوہر کے ذہن پر ہر وقت سوار رہتی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اسے کہیں سے خبر ملی تھی کہ ایک بہت بڑی زمین تھی جو شاید اس کے امی ابو کی ملکیت تھی، مگر کئی برس پہلے اس پر کوئی قانونی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا اور پھر وہ معاملہ وہیں کا وہیں رک گیا تھا۔ وہ اکثر اکیلے بیٹھا اسی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر اس زمین کے اصل کاغذات ہمارے پاس ہوتے تو شاید ہم کچھ کر سکتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا، کون سی زمین؟ تب اس نے پہلی بار مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا، سنا ہے اس زمین کی قیمت آج کے وقت میں تقریباً 27 کروڑ روپے ہے، مگر ہمارے پاس نہ اس کے اصل کاغذات ہیں، نہ کوئی ایسا ثبوت جس کی بنیاد پر ہم مضبوط دعویٰ کر سکیں۔ اگر وکیل بھی کریں تو لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، پھر ایسے دیوانی مقدمے 20 سال 30 سال چلتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات مقدمہ ختم ہونے سے پہلے ہی لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کی آواز میں حسرت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتا، اگر کاغذات مل جائیں تو شاید قسمت بدل جائے، مگر کاغذات ہی نہیں ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی، کیونکہ میرے لیے وہ 27 کروڑ روپے بھی ایک ایسے خواب کی طرح تھے جو صرف دور سے اچھا لگتا ہے، حقیقت میں اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، اور جب بنیاد ہی موجود نہ ہو تو انسان صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے، حقیقت نہیں بدل سکتا۔ اس دن نہ جانے میرے ساس کے دل میں کیا آیا تھا، مگر انہوں نے مجھے ایسی ایسی باتیں سنائیں جنہوں نے میرے برسوں کے صبر کو ایک ہی لمحے میں توڑ دیا۔ میں حسب معمول ان کی صفائی کر رہی تھی کہ وہ طنزیہ انداز میں ہنسنے لگیں، پھر بولیں، تو اسی قابل ہے کہ میری گندگی صاف کرتی رہے، اسی کام کے لیے تو اسی گھر میں آئی ہے۔ ان کے الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو یوں لگا جیسے کسی نے میرے سینے کے اندر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ میں چند لمحوں تک انہیں دیکھتی رہی۔ میرے ذہن میں ایک ایک سال گھومنے لگا، وہ تمام راتیں یاد آنے لگیں جب میں جاگتی رہی، وہ تمام دن یاد آنے لگے جب میں نے اپنی خواہشیں، اپنی خوشیاں، اپنی جوانی، سب کچھ ان کی خدمت پر قربان کر دیا تھا، اور بدلے میں مجھے صرف ذلت ملی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے باہر نکل آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، کیونکہ شاید آنسو بھی برسوں پہلے ختم ہو چکے تھے۔ میرے اندر صرف غصہ تھا، شدید غصہ۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نجمہ کھڑی تھی۔ وہ میرے چہرے کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ آج کچھ ہوا ہے۔ اس نے کہا، کیا بات ہے غزل؟ میں نے اسے اندر بٹھایا، پھر ساری بات بتا دی۔ آخر میں صرف اتنا کہا کہ اب میں اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اچھی طرح سوچ لے، اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ میری زندگی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ میں یہاں اس لیے آئی تھی کہ اپنا گھر بساؤں، اولاد ہو، اپنی خوشیاں ہوں، مگر آج حالت یہ ہے کہ اپنی اولاد بھی کسی کا گند صاف نہیں کرتی، پھر میں کیوں کروں؟
بس تو میری مدد کر۔ نجمہ نے گہرا سانس لیا، پھر بولی، میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا، مگر تیرے دماغ پر اچھی بہو بننے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے تلخی سے کہا کہ اب وہ بھوت اتر گیا ہے، اب مجھے صرف تیری مدد چاہیے۔ نجمہ نے میری طرف دیر تک دیکھا، مگر اس کے بعد جو اس نے کہا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ وہ آہستہ سے بولی، غزل، غصے میں انسان ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن کا پچھتاوا پوری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ اگر تو واقعی اس زندگی سے نکلنا چاہتی ہے تو کوئی قانونی اور محفوظ راستہ نکال۔ اپنے شوہر سے آخری بار صاف بات کر، گھر کے بزرگوں کو شامل کر، ضرورت پڑے تو الگ رہنے کی کوشش کر، مگر ایسا قدم مت اٹھا جس کے بعد نہ صرف ایک جان جائے بلکہ تیری اپنی پوری زندگی بھی تباہ ہو جائے۔ میں خاموش بیٹھی رہی، مگر میرے اندر غصہ اور بے بسی کی جنگ جاری تھی۔ نجمہ کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک لمحے کا فیصلہ انسان کی باقی ساری زندگی بدل سکتا ہے۔ صبح کی اذان کے بعد میری آنکھ کھلی تو کئی برسوں کی عادت کے مطابق میرا دل ایک دم گھبرا گیا، کیونکہ ہر روز اسی وقت میری ساس کی آواز آ جاتی تھی، کبھی پانی مانگتی، کبھی دوائی، کبھی کروٹ بدلوانے کے لیے بلاتی، مگر اس صبح عجیب سی خاموشی تھی، اتنی گہری خاموشی کہ پورا گھر جیسے سانس روکے کھڑا تھا۔ میں نے کروٹ بدل لی اور خاموشی سے لیٹی رہی۔ میرے شوہر نے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے کہا، غزل، آج امی نے آواز نہیں دی ابھی تک۔ میں نے آہستہ سے کہا، شاید سو رہی ہوں۔ وہ بستر سے اٹھا اور بولا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ میں خاموش رہی، مگر میرے دل کی دھڑکن مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اس کے قدموں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جو آہستہ آہستہ امی کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر چند لمحوں کے لیے ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی، غزل۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا میرا شوہر اپنی ماں کے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماں کے کندھے کو ہلا رہا تھا، مگر ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، غزل، امی شاید۔ اس کے بعد اس کی آواز گلے میں ہی رک گئی۔ میں دروازے کے قریب کھڑی رہی، میری نظریں بستر پر لیٹی ہوئی میری ساس پر جمی تھی۔ ان کا چہرہ بالکل پرسکون تھا، جیسے برسوں بعد انہیں گہری نیند نصیب ہوئی ہو۔ میرے شوہر نے جلدی سے محلے کے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر چند ہی منٹ میں آ گیا۔ اس نے نبض دیکھی، سانس چیک کی، پھر آہستہ سے چادر ان کے چہرے تک کھینچ دی اور دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر خاموشی سے روتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ایک ایک کر کے تمام رشتہ داروں کو فون کرنا شروع کر دیا۔ ہر فون پر وہ ایک ہی جملہ دہراتا، امی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ چند گھنٹوں کے اندر گھر میں لوگوں کا آنا شروع ہو گیا۔ کوئی دروازے پر کھڑا تعزیت کر رہا تھا، کوئی اندر آ کر میرے شوہر کو گلے لگا رہا تھا، کوئی خاموشی سے قرآن پڑھنے بیٹھ گیا۔ پورا گھر چند لمحوں میں لوگوں سے بھر گیا۔ عورتیں اندر والے حصے میں جمع ہو گئی، مرد صحن میں بیٹھ گئے۔ ہر طرف دھیمی آوازوں میں باتیں ہو رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ کوئی کہہ رہا تھا، بہت عرصہ تکلیف میں رہی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اب ان کی آزمائش ختم ہو گئی۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر غسل کی تیاری شروع ہوئی۔ محلے کی چند عمر رسیدہ عورتیں آئیں۔ انہوں نے نہایت احترام کے ساتھ میری ساس کو آخری غسل دیا، صاف ستھرے کفن میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور دعا کرتی رہی۔ میں دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مردوں نے جنازے کی تیاری کی۔ میرے شوہر نے اپنی ماں کا چہرہ آخری بار دیکھا۔ اس نے جھک کر ان کی پیشانی کو چوما اور اس کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ بار بار یہی کہتا رہا، امی مجھے معاف کر دینا۔ جنازہ اٹھایا گیا تو پورا محلہ ساتھ چل پڑا۔ میں دروازے پر کھڑی خاموشی سے جاتا ہوا جنازہ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گھر میں صرف عورتیں رہ گئی تھیں۔ چند گھنٹوں بعد مرد واپس آئے تو معلوم ہوا کہ انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ مٹی اپنے اندر انہیں ہمیشہ کے لیے چھپا چکی تھی۔ اس شام گھر کا کمرہ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہ چرپائی جہاں میری ساس لیٹی رہتی تھی خالی پڑی تھی۔ وہ کمرہ جہاں ہر وقت دوائیوں کی بو رہتی تھی وہ معمولی طور پر خاموش تھا۔ وہ گھنٹی جسے بجا کر مجھے آواز دیتی تھی خاموش پڑی تھی۔ مجھے بار بار یوں محسوس ہوتا جیسے ابھی آواز آئے گی، مگر ہر بار صرف خاموشی میرا جواب بنتی۔
میرے شوہر کی حالت خراب تھی، وہ اپنی ماں کو یاد کر کے بار بار رونے لگتا، مگر اس کی باتوں میں ایک عجیب سا اطمینان بھی شامل تھا۔ رات کو وہ میرے پاس بیٹھا اور بولا، غزل دکھ تو بہت ہے، آخر ماں تھی، مگر میں ایک بات سوچتا ہوں تو دل کو تھوڑا سکون بھی ملتا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا، امی بہت تکلیف میں تھی، برسوں سے چرپائی پر پڑی تھی، نہ خود اٹھ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی، ہر لمحہ درد میں گزرتا تھا۔ شاید اللہ نے ان پر رحم کیا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، چرپائی پر اتنے سال پڑے رہنا کون سی آسان بات ہے، زندہ انسان بھی آہستہ آہستہ اندر سے مر جاتا ہے، شاید ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اپنی بات کرتا رہا۔ کہنے لگا، میں ہمیشہ یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ یا تو امی کو مکمل صحت دے دے یا ان کی تکلیف آسان کر دے، اب شاید ان کی تکلیف ختم ہو گئی ہے۔ اس رات کئی برسوں بعد ہمارے گھر میں کوئی آواز نہیں آئی، نہ پانی مانگنے کی، نہ دوائی مانگنے کی، نہ کسی کو کروٹ دلوانے کی۔ ہر طرف ایک ایسی خاموشی تھی جس کی مجھے برسوں سے عادت نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی کبھی دل کو سکون دیتی تھی، کبھی عجیب سے کسی خالی جگہ کا احساس دلاتی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ زندگی نے ایک ہی دن میں کتنی بڑی تبدیلی لا دی ہے۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھی، کمرے وہی تھے، مگر ان سب کے درمیان ایک مستقل موجودگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ امی اب آرام میں ہے، اور شاید یہی ان کے حق میں بہتر تھا، کیونکہ برسوں کی بیماری اور بے بسی کے بعد انہیں آخر کار وہ سکون مل گیا تھا جس کا وہ خود بھی شاید انتظار کر رہی تھی۔ میری ساس کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ وہ کمرہ جو برسوں سے دوائیوں کی بو سے بھرا رہتا تھا، اب کھڑکیاں کھلنے کے بعد صاف ہوا سے بھرنے لگا۔ ہر وقت استعمال ہونے والی دوائیوں کی شیشیاں میز سے غائب ہو گئی۔ وہ ڈبے جن میں مختلف گولیاں رکھی رہتی تھی ایک ایک کر کے ہٹا دیے گئے۔ بستر کی وہ مخصوص بو بھی ختم ہو گئی جو برسوں سے پورے گھر میں پھیلی رہتی تھی، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے گھر میں ایک لمبی بیماری کے بعد سانس لے رہا ہو۔ کئی سالوں بعد پہلی بار میری رات بغیر کسی آواز کے گزری، نہ کسی نے پانی مانگا، نہ کسی نے کروٹ بدلوانے کے لیے آواز دی، نہ ہی آدھی رات کو دوائی ڈھونڈنے کے لیے اٹھنا پڑا۔ میں مسلسل کئی گھنٹے سوتی رہی اور صبح جب آنکھ کھلی تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں پوری رات ایک ہی جگہ سوئی رہی ہوں، کیونکہ مجھے تو برسوں سے سکون کی نیند لینا بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اس سب کے باوجود میں نے کبھی اپنے شوہر کے سامنے ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے اسے محسوس ہو کہ میں خوش ہوں یا مجھے سکون مل گیا ہے۔ آخر وہ اس کی ماں تھی۔ وہ کئی دن تک خاموش خاموش رہتا، کبھی ان کی تصویر کو دیکھ لیتا، کبھی ان کی باتیں یاد کر کے آہ بھر لیتا۔ میں اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس لیے میں نے اپنے دل کی کوئی کیفیت اس کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دی۔ میں پہلے کی طرح خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھتی، اس کی باتیں سنتی۔ اگر وہ اپنی ماں کو یاد کرتا تو میں بھی خاموش رہتی، کیونکہ بعض اوقات خاموشی ہی سب سے بڑی تسلی ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ایک بار بھی یہ کہہ دوں کہ اب گھر میں سکون ہو گیا ہے تو شاید اس کے دل پر ایسا زخم لگے جو کبھی نہ بھرے۔ چند ہفتوں کے بعد میں نے ایک اور تبدیلی محسوس کی۔ گھر کے خرچے پہلے سے بہت کم ہونے لگے۔ ہر مہینے دوائیوں پر بڑی رقم خرچ ہوتی تھی، پھر ڈسپوزیبل ڈائپر آتے تھے، مختلف کریمیں، صفائی کا سامان، خصوصی خوراک، ڈاکٹر کی فیس، کبھی ٹیسٹ، کبھی کوئی اور ضرورت، یہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ ایک دن میرا شوہر حساب دیکھ رہا تھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، عجیب بات ہے، پہلے ہر مہینے سمجھ نہیں آتا تھا پیسے کہاں چلے جاتے ہیں، اب خرچے خود ہی کم ہو گئے ہیں۔ میں نے صرف اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ میرے دل میں کئی احساس ایک ساتھ موجود تھے۔ ایک طرف برسوں کی تھکن آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، دوسری طرف میں اپنے شوہر کے دکھ کو بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے سکون کو کبھی زبان پر نہیں آنے دیا اور خاموشی سے زندگی کے اس نئے مرحلے کو قبول کرنے لگی۔ گھر میں کئی دنوں سے خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اب پہلے جیسی بوجھل نہیں لگتی تھی۔ میں نے ایک صبح پورے گھر کو دیکھا تو میری نظر اس کمرے پر جا کر رک گئی جہاں برسوں تک میری ساس کا بستر لگا رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، مگر اندر اب صرف خالی دیواریں تھیں۔ ایک عجیب سا سنسان منظر تھا، جیسے کمرہ بھی کسی کا انتظار کرتے کرتے تھک چکا ہو۔ میرے دل میں سوچا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کمرے کو بھی نئے سرے سے بسایا جائے۔ شام کو میں نے اپنے شوہر سے کہا،
سنو، ایک بات کرنی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ہاں کہو۔ میں نے کہا، اگر تم کہو تو امی کا بستر بھی ہٹا دوں، کمرہ اچھی طرح دھو دوں، سب کچھ صاف کر دوں۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کمرے کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ہاں غزل، اب ہٹا دو، کمرہ اچھی طرح صاف کر دو۔ کل کو ہمارا بچہ ہوگا تو ہم یہی کمرہ اس کے لیے تیار کریں گے۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں برسوں بعد ایک نئی امید نے جنم لیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، واقعی؟ وہ بھی ہلکا سے مسکرایا اور بولا، ہاں، اب ہمیں بھی اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسے ایک جملے نے میرے دل کا بوجھ جیسے ہلکا کر دیا، کیونکہ برسوں بعد پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میرا شوہر بھی اب مستقبل کے خواب دیکھنے لگا ہے۔ اگلی صبح میں نے پرانے کپڑے پہنے، بال باندھے اور اس کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ سب سے پہلے میں نے چارپائی کو خالی کیا، پھر ایک چادر تہہ کر کے الگ رکھی، پھر کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں۔ سورج کی روشنی اندر آئی تو یوں لگا جیسے برسوں بعد اس کمرے نے کھل کر سانس لی ہو۔ میرے چارپائی کو گھسیٹتے ہوئے باہر صحن میں لا کر رکھ دیا، پھر گدے اٹھانے لگی۔ وہ گدے اتنے پرانے ہو چکے تھے کہ جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، ان میں سے روئی بھی باہر نکل رہی تھی۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا اور دل میں سوچا، یہ اب کسی کے کام نہیں رہے۔ میں نے مزدور کا انتظام کرنے کے بجائے خود ہی انہیں باہر گلی کے کنارے تک رکھ دیا تاکہ کچرا اٹھانے والے لے جائیں۔ اسی دوران میری نظر ایک عجیب سی چمک پر پڑی۔ تیز دھوپ گدے کے پھٹے ہوئے حصے پر پڑ رہی تھی اور وہاں سے کوئی چیز روشنی واپس پھینک رہی تھی۔ میں رک گئی۔ پہلے مجھے لگا شاید کسی پلاسٹک کا ٹکڑا ہوگا جو دھوپ میں چمک رہا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی، جھک کر غور سے دیکھا تو ایسا ہوا کہ وہ عام پلاسٹک نہیں تھا، بلکہ کسی چیز کی تہ تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے گدے کے پھٹے ہوئے حصے کو ہاتھ سے ذرا سا کھولا۔ اندر واقعی ایک موٹا سا کاغذ رکھا ہوا تھا جس پر کور چڑھا ہوا تھا تاکہ نمی یا وقت اسے خراب نہ کر سکے۔ میں نے احتیاط سے اسے باہر نکالا، اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے دوپٹے سے صاف کیا۔ جیسے ہی میری نظر اوپر پڑی، میری سانس رک گئی۔ وہ اسٹامپ پیپر تھا، نیچے کئی مہریں لگی ہوئی تھی، کئی دستخط تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پورا کاغذ کھولا۔ چند ہی لمحوں میں میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ اسی زمین کی رجسٹری تھی جس کے بارے میں میرا شوہر برسوں سے بات کرتا آیا تھا۔ یہ اصل دستاویزات تھیں، وہی کاغذات جنہیں ہم ہمیشہ کے لیے گم سمجھ بیٹھے تھے۔ میں دوڑتی ہوئی گھر کے اندر گئی۔ میرا شوہر اس وقت ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے ہانپتے ہوئے کہا، ذرا یہ دیکھو۔ اس نے حیرانی سے کاغذ میرے ہاتھ سے لیا۔ چند سطریں پڑھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے دوبارہ شروع سے آخر تک ہر صفحہ دیکھا، پھر اچانک خوشی سے بولا، غزل، یہ اصل رجسٹری ہے، یہ وہی کاغذات ہیں۔ وہ خوشی سے میرے دونوں کندھے پکڑ کر بولا، اس کا مطلب امی کے پاس یہ کاغذات تھے مگر انہوں نے ہمیں کبھی بتایا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں برسوں بعد ایک ایسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کبھی کاغذات دیکھتا، کبھی مجھے، پھر اچانک بچوں کی طرح خوشی سے صحن میں چکر لگانے لگا۔ میں بھی اپنی خوشی پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ہم دونوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس چیز کو ہم ہمیشہ کے لیے کھو چکے تھے وہ ایک پرانے گدے کے اندر چھپی ہوئی مل جائے گی۔ ہم شام تک انہی باتوں میں لگے رہے، چائے کے کپ سامنے رکھے تھے مگر ہماری نظریں بار بار ان کاغذات پر جا رہی تھیں۔ میرا شوہر بولا، اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو پہلے کسی اچھی سوسائٹی میں بنگلہ لیں گے۔ میں ہنس کر پھر نئی گاڑی آئے گی، پھر کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کریں گے تاکہ آمدنی بھی چلتی رہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور تم جتنی چاہو شاپنگ کرنا۔ میں ہنس پڑی۔ برسوں بعد ہماری گفتگو میں صرف امیدیں تھیں۔ وہ اچانک سنجیدہ ہو گیا، پھر بولا، غزل، تم نے امی کی اتنی خدمت کی تھی، شاید اسی کا صلہ ملا ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر صرف اتنا کہا، ہاں شاید۔ رات گئے ہم مستقبل کے خواب بنتے رہے۔ ہمیں لگ رہا تھا جیسے قسمت نے اچانک ہمارے لیے خوشیوں کا دروازہ کھول دیا ہو۔ صبح سویرے میرا شوہر نہا دھو کر تیار ہوا۔ اس نے کاغذات ایک فائل میں رکھے، بار بار انہیں دیکھتا تاکہ یقین کر سکے کہ وہ واقعی اس کے پاس ہیں۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے کہا، دعا کرنا سب ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا، اللہ خیر کرے۔ وہ عدالت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک لمحے کے لیے بھی پرسکون نہ رہا۔ میں کبھی نماز پڑھتی، کبھی دعا کرتی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی سوچتی اگر واقعی زمین بک گئی تو ہماری پوری زندگی بدل جائے گی۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ آخرکار شام ڈھلنے لگی، دروازہ کھلا، میرا شوہر اندر
آیا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے محسوس کر لیا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ اس کے قدم بھاری تھے، چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں کی چمک غائب تھی۔ پھر بھی میں نے خود کو سنبھالا، خاموشی سے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا، چائے بنا کر دی۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، غزل ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا، میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر میز پر رکھی فائل میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ کاغذات اصلی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وکیل نے بھی یہی کہا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان کاغذات کے مطابق اس زمین کی اصل مالک میری امی تھی۔ جب تک وہ زندہ تھیں تب تک وہ اس زمین کے حق کے لیے دعویٰ کر سکتی تھی، یا پھر اپنی زندگی میں اس کا حق کسی اور کے نام منتقل کر سکتی تھی۔ اگر وہ یہ زمین میرے نام کر دیتی یا تمہارے نام کر دیتی یا باقاعدہ وصیت کر دیتی تو آج معاملہ مختلف ہوتا، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، وکیل نے کہا کہ ان کے انتقال کے بعد قانونی صورتحال بدل گئی۔ اتنے سالوں میں دوسری پارٹی نے اپنا حق کے مطابق کارروائی مکمل کر لی۔ اب یہ مقدمہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب وہ زمین ہماری نہیں رہی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں گرم سیسا انڈھیل دیا ہو۔ میرے شوہر نے آخری جملہ کہتے ہی سامنے رکھا ہوا چائے کا کپ پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ کپ زوردار آواز کے ساتھ فرش ٹوٹ گیا، چائے پورے فرش پر پھیل گئی۔ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر زور سے چلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا امی نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی، آخر کیوں؟ میں ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہا، تم نے برسوں خدمت کی، پھر بھی انہوں نے ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ یہ کاغذات کہاں ہیں۔ کیا وہ واقعی بھول گئی تھیں یا جان بوجھ کر انہوں نے یہ راز اپنے ساتھ لے لیا؟ اگر یہ کاغذات ہمیں وقت پر مل جاتے تو ہماری 7 نسلیں سنور جاتی، ہم کرائے کے گھر میں نہ رہتے، ہمیں ہر مہینے حساب نہ لگانا پڑتا، آج کروڑوں کی زمین ہمارے ہاتھ میں ہوتی۔ مگر اب کچھ بھی نہیں بچا، اب ساری زندگی وہی نوکری، وہی محنت، وہی مزدوری۔ اس کی آواز آہستہ آہستہ رونے میں بدل گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی، مگر میری آنکھوں کے سامنے کوئی اور منظر چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں وہ رات گھوم رہی تھی، وہ دوائیاں، وہ خاموش کمرہ، وہ ایک فیصلہ جس نے میری پوری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ اس لمحے پہلی بار میرے دل نے پوری شدت سے کہا کہ میرے ساتھ یہ سب میری ساس نے نہیں کیا، یہ میں اپنے عمل کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نصیب کا دروازہ بند کیا تھا۔ میرا سانس گھٹنے لگا۔ میں ایک لفظ بولے بغیر اٹھی، دوپٹہ لیا، گھر سے باہر نکل گئی۔ میرے شوہر نے مجھے آواز دی مگر میں رکی نہیں۔ میں تیز قدموں سے چلتی رہی، پھر دوڑنے لگی۔ سڑکیں دھندلی ہوتی جا رہی تھیں، لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میری منزل صرف ایک تھی، قبرستان۔ میں ہانپتی ہوئی قبرستان کے اندر داخل ہوئی۔ ہوا میں مٹی کی مخصوص خوشبو گھلی ہوئی تھی، ہر طرف خاموش قبریں تھیں، درختوں کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ میں سیدھی اپنی ساس کی قبر کے پاس پہنچی۔ جیسے ہی نظر قبر پر پڑی، میرے قدم جواب دے گئے۔ میں گھٹنوں کے بل گر گئی، دونوں ہاتھوں سے مٹی کو پکڑ لیا، پھر بے اختیار رونے لگی۔ میرے آنسو مسلسل قبر کی مٹی پر گرتے جا رہے تھے، میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ میں بار بار کہہ رہی تھی، امی مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اپنے غصے کی قیدی بن گئی تھی، میں نے وہ کر دیا جس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہے میرے رب، مجھے معاف کر دے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا، مجھے اس کی سزا مل گئی۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ انسان اپنے عمل سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ میں دیر تک اسی طرح روتی رہی، مگر وقت کبھی واپس نہیں آتا، فیصلے کبھی پلٹتے نہیں۔ زمین جا چکی تھی، وہ خواب جا چکا تھا جسے ہم نے صرف ایک رات میں اپنی پوری زندگی بنا لیا تھا۔ ہم پھر وہیں آ گئے تھے جہاں برسوں پہلے تھے، وہی کرائے کا چھوٹا سا گھر، وہی میرے شوہر کی 70,000 روپے ماہانہ تنخواہ، وہی ہر مہینے کے آخر میں خرچوں کا حساب، وہی ایک ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے سوچنا۔ وقت گزرتا گیا، زندگی کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، میں نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ میں نے اسے پہلی بار گود میں لیا تو میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے، مگر میرے شوہر کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جس کی مجھے امید تھی۔ وہ خاموش رہا۔ اس نے بیٹی کو پیار ضرور کیا، مگر اس کے چہرے پر ایک اداسی چھپی ہوئی تھی، وہ شاید بیٹا چاہتا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر چند سال بعد جب میری دوسری اولاد بھی بیٹی ہوئی تو اس کے بعد وہ پہلے جیسا کبھی نہ رہا۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے برا سلوک نہیں کرتا تھا،
उन पर हाथ भी नहीं उठाता था, मगर उसके चेहरे पर वो अपनायत भी नहीं आती थी जो एक बाप की आंखों में होनी चाहिए। जब भी स्कूल की फीस देनी होती, कपड़े लेने होते, दवाइयाँ खरीदनी होती या किसी और खर्चे की बात होती, वो खामोश हो जाता, कभी कुछ नहीं कहता, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आता। मैं जानती थी कि उसके दिल में आज भी वो 27 करोड़ की जमीन जिंदा थी, वो दौलत जो उसके हाथ आकर भी उसके हाथ से निकल गई थी। हमारी जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी, मगर मेरे अंदर कुछ भी मामूल पर नहीं था। घर के एक कोने में आज भी मेरी सास की वो पुरानी चारपाई रखी हुई थी। मेरे शोहर कई बार कहते हैं कि इसे बेच दो, ये फेंक दो, मगर ना जाने क्यों मेरे हाथ नहीं उठते। जब भी मेरी नजर इस चारपाई पर पड़ती, मुझे अपना माजी नजर आने लगता। वो कमरा, वो खिदमत, वो गुस्सा और वो एक फैसला, वो एक रात, सब कुछ मेरी आंखों के सामने फिर से जिंदा हो जाता। रात को अक्सर मेरी आंख अचानक खुल जाती, मुझे महसूस होता जैसे कोई आहिस्ता से मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। कभी ख्वाब में देखती हूँ कि मेरी सास उसी चारपाई पर लेटी हुई हैं और खामोशी से मुझे देख रही हैं। कभी महसूस होता जैसे वो कुछ कहना चाहती हैं मगर उनकी आवाज़ नहीं निकल रही। मैं घबरा कर उठ जाती हूँ, पेशानी पसीने से भीग जाती है, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। फिर मैं अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ लगा लेती हूँ और देर तक उन्हें देखती रहती हूँ। वो मासूम सुकून से सो रही होती हैं। मैं उनके चेहरों को देखकर सिर्फ एक दुआ करती हूँ कि वो कभी ऐसा फैसला ना करें जो सारी जिंदगी उनका पीछा करे। आज मेरी जिंदगी बज़ाहिर चल रही है, मेरा घर भी है, मेरा शोहर भी है, मेरी बेटियां भी हैं, मगर दिल के अंदर एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं भरेगा। लोग कहते हैं वक्त हर दर्द का इलाज होता है, शायद बहुत से दर्दों का होता हो, मगर एहसास गुनाह का नहीं। वो इंसान के साथ चलता रहता है, उसके साए की तरह, हर दिन, हर रात, हर दुआ, हर खामोशी में। मुझे नहीं मालूम मैं इस बोझ के साथ कब तक जिंदा रहूंगी। बस इतना जानती हूँ कि इंसान बाजुकात एक लम्हे की कैद में होकर ऐसा कदम उठा लेता है जिसकी सजा उसे सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि अपनी हर आने वाली सुबह और हर आने वाली रात में भी भुगतनी पड़ती है। वक्त के साथ मेरी बेटियां बड़ी होने लगी, उनकी हंसी से घर जरूर आबाद होने लगा, मगर मेरे दिल की वीरानी कभी खत्म ना हुई। जब भी वो दोनों खेलते उस कमरे के सामने से गुजरती जहां कभी मेरी सास रहा करती, तो मैं बेख्तियार उन्हें आवाज देकर अपने पास बुला लेती। मुझे लगता था जैसे उस कमरे की हर दीवार मेरे माजी की गवाह है और हर ईंट मेरे किए हुए फैसले की याद दिलाती है। मेरे शोहर ने भी आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से समझौता कर लिया था। वो रोज सुबह काम पर जाता, शाम को थका हारा वापस आता, बेटियों को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट जरूर देता, मगर उसके चेहरे पर वो उदासी हमेशा मौजूद रहती जिसे शायद सिर्फ मैं समझ सकती थी। कभी कभी वो खामोश बैठा दूर कहीं देख रहा होता, तो मुझे यकीन हो जाता कि वो आज भी इस जमीन के बारे में सोच रहा है जो एक ख्वाब बनकर हमारी जिंदगी में आई और फिर हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई। मैंने एक बात जरूर सीख ली कि इंसान दुनिया की हर चीज से भाग सकता है, मगर अपने जमीर से नहीं भाग सकता। वो हर रात आपके साथ सोता है और हर सुबह आपके साथ जागता है। यही वजह है कि आज भी जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो सबसे पहले अपने लिए बख्शिश मांगती हूँ। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि मेरी बेटियों की किस्मत मेरी जैसी नहीं हो, उनके दिलों में कभी ऐसा अंधेरा ना आए जो उन्हें गलत फैसले तक पहुंचा दे, और उन्हें कभी ऐसा पछतावा ना मिले जो सारी जिंदगी उनकी रूह पर बोझ बन कर रहे। यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है और शायद यही मेरी असल सज़ा भी। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।